نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چند سنتوں کا تذکرہ کروں گا جن کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ صرف ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اگر ہم توجہ کریں تو ہم آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پہلی سنت صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیدار ہو کر اٹھو، جب تم صبح بیدار اٹھو، نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرو، اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار ختم کر دو۔ یہ وہ سنت ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ 90% لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، جو 10% لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی بزرگ عادت ہیں۔ لوگ عمل کرتے ہی نہیں، کرنا پسند ہی نہیں کرتے، سستی اور کاہلی کی بنا پر نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، رہنما ہے۔ دوسری سنت صحیح البخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہ ذات احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا ہے، ما اماتنا فوت کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، سلانے کے بعد، جس نے ہمیں نیند کے بعد بیدار کیا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمارا لوٹنا اس اللہ ہی کی طرف ہے، ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا۔ یہ دوسری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بیدار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تیسری سنت، تیسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بیدار ہو تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ چاڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناک میں شیطان رات گزارتا ہے، نتنے کی ہڈی میں شیطان رات گزارتا ہے۔ جب تم بیدار ہو جاؤ تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ چاڑو۔ اس سنت سے بھی ہم غافل ہیں، اکثریت نہیں کرتی عمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، چوتھی سنت کہ آپ علیہ السلام جب بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے۔ مسواک کرنا آپ علیہ السلام کا بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان سنتوں پر عمل کیجیے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور ان سنتوں کا بدلہ انشاءاللہ قوضِ کوثر پر ملے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم جام کوثر پیئیں گے، ایسا پانی کہ جب ایک بار جو بندہ پینے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گا۔ تو یہ سنتوں پر عمل کرنے کا صلہ ہمیں قیامت کو ملے گا۔ اگلی سنت، یہ حوالہ میرے ذہن میں نہیں، تلاش نہ کر سکتا ہے کہ جب کوئی بیدار ہو تو پھر وہ اپنا قمیض اٹھا کے دیکھے کہیں اسے احتلام تو نہیں ہوا۔ اگر احتلام ہوا ہے، حالت جنابت ہے، تو پھر بندہ غسل کرے، نماز کی طرف نہ جائے۔ اگر احتلام نہیں ہوا، حالت جنابت نہیں، تو پھر بندہ نماز پڑھنے کے لیے جائے۔
ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیدار ہو جاؤ، سو کے اٹھو تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں نہ ڈباؤ، برتنوں میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ہاتھ رات کس جگہ پر انہوں نے نیند گزاری، کس جگہ پر سوئے۔ لا تدری این باتت یادا، وہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ اس لیے جب تم بیدار ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بغیر برتنوں میں نہ ڈالو، پہلے ہاتھ دھو لو پھر برتنوں میں ڈالو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا